تو اللہ رب العزت بیان کرتا ہے مثال ایک بستی کی. کوئی بھی بستی ہو سکتی تھی، خواہ وہ مکہ مکرمہ کی ہوتی یا سارا عالم ہی ایک قریہ شمار کر لیا جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انسانوں کے رہنے والی ایک جگہ کی مثال بیان کرتا ہوں. کانت آمنۃ، جو بہت ہی زیادہ امن کے اندر زندگی گزار رہی تھی. کسی طرح کا کوئی خوف، کوئی پریشانی ان کو لاحق نہیں تھی. پہلے درندوں کے خوف ہوا کرتے تھے، درندے بھی دور جنگلوں کے اندر چلے گئے، شہروں کا رخ چھوڑ دیا. پہلے ڈاکوؤں کا خوف ہوا کرتا تھا، ڈاکو بھی بھاگ گئے. زبردست قسم کا امن قائم کر دیا گیا، ایسی فورسز تیار ہو گئی، ایسے آلات ایجاد ہو گئے کہ چور کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اس کی شکل و صورت کیمرے کے اندر محفوظ کر کے آسانی کے ساتھ اس کو پکڑا جا سکتا ہے. تو چوریاں ڈکیتیاں بھی کم ہو گئیں. پہلے لوگ جایا کرتے تھے تو راستے کے اندر ڈاکو کا ایک گروہ کھڑا ہوتا، وہ جتنی گاڑیاں آتی سب کو روک کر لوٹ لیا کرتے تھے. وہ خوف ختم ہو گئے. پولیس آ گئی، موٹر وے پولیس ہر وقت گشت کر رہی ہے، موبائل آ کے فوری اطلاع اور فورسز کا اسکواڈ ایک دم پہنچتا ہے. یہ خوف بھی ختم ہو گیا. پہلے ایک ملک دوسرے پر حملہ کر کے آسانی سے اس کے اوپر قبضے کر لیا کرتا تھا. وہ خوف بھی کافی حد تک طاقتور ملکوں کے کم ہو گئے کہ اب یہ ایٹمی طاقت ہے، اس کی طرف تو کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا. پہلے مختلف خوف ہوا کرتے تھے. قحط کا خوف کہ غلہ کم نہ ہو جائے. اب تو سال ہر سال کا غلہ پہلے سے سٹاک، ایسی برکات اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی کہ غلہ اپنے ملک ہی کے لیے کیا کافی رہتا، اس کو باہر دوسرے ممالک تک بھیجنا بھی شروع کر دیا. یہ غلے کا خوف بھی ختم، یہ بھی امن میں تبدیل ہو گیا. یہ ڈاکوؤں کا خوف بھی ختم، یہ ملکوں کی آپس کے اندر جنگ و جدال کی کیفیت بھی ختم. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، کہ بڑے ہی امن کے اندر یہ زندگی گزار رہی تھی، مطمئنۃ، اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. کسی قسم کی کوئی پریشانی ان کو لاحق ہی نہیں تھی. بہترین کاروبار چل رہا ہے، لاکھوں کروڑوں کی آمدن ہے، ہمیں کیا پریشانی ہو سکتی ہے. بہترین نوکری لگ گئی، اچھی سیلری ہے، اب کسی قسم کی کیا پریشانی. تو اللہ تعالیٰ ایسی بستی کی مثال کو بیان فرماتا ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور کسی قسم کی کوئی خوف بھی اس کو مسلط نہیں ہے. یأتیہا رزقہا من کل مکان، فرمایا ہر طرف سے رزق کے انبار اس کی طرف آ رہے ہیں. سمندری راستوں سے بھی اس کے لیے
زندگی گزارنے کے اسباب اس شہر ملک کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. خشکی کے راستے بھی سارے تلاش کر لیے گئے. نئے نئے راستے جو دنیا کو اور قریب کرنے کے لیے ایسی بڑی سڑکیں بنا دی گئیں کہ ہر وقت ہی اس کے اوپر سامان ترسیل چلا ہی آ رہا ہے. خشکی کے طریقے ہر طرح کے راستے من یأتیہا من کل رزقہا من کل مکان، ہر طرف سے زندگی کی سہولیات، زندگی گزارنے کے اسباب ان کی طرف چلے ہی آ رہے ہیں. یہی وہ بستی. اس کے ساتھ پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے بیان فرما دیا. فما فکفرت بانعم اللہ، اس نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار کر دیا، اس کی ناشکری کر دی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی. ناشکری اللہ کی نعمتوں کی مختلف طریقے سے ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ زبان سے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی. دوسرا یہ ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ رب العزت کی پوری اطاعت کر کے اس کی نافرمانی والے اعمال کو چھوڑ کر جس طریقے سے اللہ رب العزت کہے اس طریقے سے اعمال کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے. ان انسانوں نے، اس بستی والوں نے اللہ کے احکام کو توڑ کر مختلف طریقے سے نہ بدن کے اعتبار سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے عائد کردہ فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، نہ ان کو ادا کیا، اور نہ ہی مال کے اوپر عائد کردہ حقوق زکوٰۃ ہے، عشر ہے، ان کو صحیح طریقے سے ادا کیا. جو کیا بھی تو بس اس طرح کے اپنے ذمے سے ایک فرض ساقط ہو جائے، جان چھوٹ جائے میری. نہ مصرف تلاش کیا، نہ جگہ تلاش کی، نہ اس کے احکام سیکھے، بس ویسے ہی صرف کر دیا. تو انہوں نے اللہ کی ناشکری کی جان اور مال دونوں اعتبار سے. تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ رب العزت نے ان کو ایک تو خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا. وہ بستی جو انتہائی امن سے تھی، کسی طرح کا کوئی دشمن کا خوف نہیں، کوئی درندے کا خوف نہیں، کوئی ڈاکو کا خوف نہیں، وہ بستی بیچاری عجیب و غریب قسم کے خوف کے اندر مبتلا ہو گئی. ایک ڈر دل کے اندر پیدا ہو گیا، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ہے کیا چیز. کچھ بھی نہیں ہے اور سب کچھ ہے. یہ عجیب و غریب قسم کا عذاب جس کے اندر اللہ نے مبتلا کر دیا. کوئی بھی چیز نہیں، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کسی کی آواز کانوں میں نہیں آ رہی، لیکن دل انتہائی خوف زدہ، حالت انتہائی پریشان کن، نہ باہر جا سکتا ہے نہ اندر رہ سکتا ہے. یہ عجیب و غریب قسم کا خوف. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کہ خوف کا لباس اللہ رب العزت ان کو پہنا دیتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور پھر بھی حالت انتہائی پریشان کن ہے. ذہنی مریض بن چکے بیچارے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن ایسی بے زبردست قسم کی ٹینشن
کہ اس بیماری سے تو ہلاک ہونا ہو، سینکڑوں اور بیماریاں لگنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ والجوع، اور پھر بات یہیں تک نہیں، فرمایا خوف کا لباس بھی پہنا دیا ہم نے، اللہ نہ کرے کہ پھر جوع کا لباس بھی ہم پہنا دیں گے، پھر بھوک کا لباس بھی پہنا دیا جائے گا۔ جس وقت ایک قوم نے، ایک بستی نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ نے پھر ایسا خوف اور جوع بھوک کا لباس پہنایا کہ بیچاروں کی حالت خراب ہو گئی، غلے ختم ہو گئے، قحط کی کیفیت شروع ہو گئی، حتیٰ کہ انہوں نے مردار جانور کھانے شروع کر دیے۔ جب وہ ختم ہو گئے تو کتوں کے گوشت کھانے شروع کر دیے۔ جب وہ بھی ختم ہو گئے تو جب جانور کو ذبح کر کے تو جو اوجری اور خون اور گندگی اور کھال وہ پھینکا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے اسی گندگی کو، انہی آنتوں کو اور اسی خون کو اور اسی چمڑے کو، وہ بالوں والے چمڑے، اس کو جو ہے وہ مکس کر کے کچھ شیرہ سا تیار کر کے اسی کو کھانا شروع کر دیے۔ یہ ایک بستی کے ساتھ اللہ رب العزت پہلے کر چکے ہیں، جس کی مثال اللہ رب العزت نے 14ویں پارے کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، بڑی اطمینان کے ساتھ، بڑے ہی امن کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، نافرمانی کی اللہ رب العزت کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، فرمایا ہم نے ان کو خوف کا لباس پہنا دیا، قحط کا، بھوک کا لباس پہنا دیا۔ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، فرمایا ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا قطعاً نہیں ہے۔ فرمایا یہ لباس کیوں ہم نے پہنائے ان کو؟ بما كانوا يصنعون، یہ اسی وجہ سے پہنائے گئے کہ جس وجہ سے جیسے جیسے انہوں نے کارنامے سر انجام دیے تھے، جیسے جیسے کام کیے تھے، ویسے ویسے عذاب ہم نے مسلط کر دی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا خشکی اور تری کے اندر کسی ایک بستی شہر کی بات نہیں ہے، ساری کائنات میں تمام خشکی کے اوپر، تمام سمندروں کے اوپر، تمام پانیوں کے اوپر جتنی خرابی پیدا ہوتی ہے، جتنے حالات خراب ہوتے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، فرمایا سارے کے سارے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر فرمایا قرآن کریم کے اندر، جو سونے چاندی کے پیچھے لگ گئی، جنہوں نے سونے چاندی کی عبادت شروع کر دی۔ سونے چاندی کے غلام، مال و دولت کے غلام، کہ اللہ رب العزت کو بھی بھول گئے مال و دولت کے اندر، اللہ کے احکام کو بھی بھول گئے۔ جو حلال آتا ہے آئے، جو حرام آتا ہے آئے، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسا ہی سونے چاندی کے بندوں کی، سونے چاندی کے غلاموں کی اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان کر فرمائی، اور اس کے اوپر جو عذاب نازل کیا تھا اس کو بھی بیان فرمایا۔ 16ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قال فما خطبك یا سامری قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك صورت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو کہ جس نے سونے چاندی کا غلام بنایا لوگوں کو، جس نے سونے چاندی کی عبادت کے اوپر لوگوں کو لگایا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جا، تیرے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب ہے، ان تقول لا مساس، کہ تو دنیا کے اندر اب یہی کہتا پھرے گا مجھے ہاتھ مت لگانا، مجھے سلام مت کرنا، 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو جانا، ان تقول لا مساس،
تو یہ کہنا کہ مجھے مت چھونا، میرے قریب بھی مت آنا، یہ عذاب اللہ رب العزت نے اس شخص کو عطا فرمایا۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جس کے اوپر ہمارا عقیدہ کیا جا رہا تھا۔ ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت ہمارے سامنے وضاحت سے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں، یہ کیسا عذاب، یہ کیسی پریشانی ہو سکتی تھی، کیسا عذاب ہو سکتا تھا کہ لامساس کہ مجھے مت چھونا، لیکن اللہ رب العزت نے آج دکھا دیا ہے کہ لامساس کا عذاب اس طرح کا ہوتا ہے، اور فرما دیا، بتا دیا کہ دوں گا کن لوگوں کو، وہ بھی بتا دیا کہ جو سونے چاندی کے غلام اور سونے چاندی کے پیچھے ہر وقت صبح سے شام، شام سے صبح بس مال کی فکر، مال کی فکر، مال کی فکر، یہ ایسے ہی لوگوں کا انجام فرمایا میں ان کو اسی طرح کے عذاب عطا کرتا ہوں۔ دوستو اللہ رب العزت بڑا ہی حلم والا ہے، لحلیم، انتہائی بردبار ہے، بہت جلدی کبھی بھی بندوں کو نہیں پکڑتا۔ جب بندے حد سے تجاوز کر دیتے ہیں، جب حالات حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ایسے عذابوں کے اندر پکڑ لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے رہے کہ ہم دنیا کے اندر بڑے سکون کے ساتھ جا رہے ہیں، سود بھی چل رہا ہے، شراب بھی چل رہی ہے، نافرمانیاں بھی چل رہی ہیں، بے نمازیاں بھی چل رہی ہیں، روزے بھی افطار کیے جا رہے ہیں، اور کسی طرح کا قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق نہیں ہو رہی، لیکن بڑے ہی مزے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ انہی مزوں کے اندر اللہ رب العزت نے آج ہلاک کر کے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن دوستو ابھی بھی وقت ہے، اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کا فضل ہے کہ ابھی اس طرح کے حالات اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نہیں ڈالے جیسے پہلی قوموں کے اوپر آئے اور وہ تہس نہس ہو گئے۔ اب بھی وقت ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کر لیا جائے، ساری احتیاطی تدابیر کرے، لیکن 100% کفار کی مشابہت کو نہ اختیار کرے۔ وہ اپنے گھروں کے بند کر لیں، وہ اپنے شہروں کو سیل کر لیں، وہ مل و میل جول کو چھوڑ دیں، اور ہم بھی یہی کام کر کے بیٹھ جائیں اور سکون کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ مومنوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ وہ سارا کچھ کر کے ہو سکتا ہے کچھ بچت ہو جائے، اس کا انکار نہیں، ضرور احتیاطی تدابیر کی جائیں، ضرور جو ہے وہ ایسی تدابیر اختیار کی جائیں جن کی وجہ سے یہ معاملات پھیلتے نہیں ہیں، لیکن جو اس کی حقیقت ہے اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دی جائے، جو اصل معاملہ ہے اس کی طرف بھی توجہ دی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جن چیزوں سے یہ عذاب آتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کی جائے، توبہ استغفار کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگی جائے۔ سب سے پہلا عمل تو یہی ہے کہ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھا جائے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگی جائے کہ جو کچھ ہو چکا اس سے پہلے ہے اللہ ہم اس پر نادم ہیں، ہمیں سمجھ آ چکی ہے، ہم اس کے اوپر استغفار کرتے ہیں، استغفار کیا جائے، اور ان اعمال کو چھوڑنے کا پختہ تہیہ کیا جائے جن کی وجہ سے عذاب آتے ہیں۔ زخارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گانے بجانے کی وجہ سے عذاب آتا ہے اللہ رب العزت کا۔ گانے بجانے سے اپنے آپ کو دور کریں، خدا کے لیے ان موبائلوں سے ان میوزکوں کو نکالیں، ان گانے بجانے والیوں کو نکالیں اپنے موبائلوں سے، گھروں سے دور کریں اس گانے بجانے کو، اس کی وجہ سے عذاب اللہ کا جب تک یہ ہے ختم نہیں ہوگا۔ اس گانے بجانے کو نکالیں اپنے آپ سے، سود سے اپنے آپ کو دور کریں، جتنا ہو چکا، آئندہ کے لیے دعا کریں، اے اللہ ہم آئندہ کے لیے کسی طرح کا ظلم نہیں کریں گے۔ یہ تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والوں کا انجام دیکھ لیا آپ نے، سارے کے سارے حالات کے ہوتے ہوئے اور سارے کے سارے لوازمات، طاقتیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا، کتنی ترقی آج سے پہلے دنیا نے نہیں کی، اللہ نے اتنی مصیبت کے اندر مبتلا کر دیا۔ اس یہ سود، حرام خوری، اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور کریں۔ زکوٰۃ کو دینے کے لیے پورا نظام بنائیں، اپنا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عائد کردہ فریضہ، اسی وجہ سے مالوں کے اندر نقصان ہوتا ہے۔
مال اسی وجہ سے ختم ہوتے ہیں جس وقت لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے مال کے اندر ایک دانہ بھی زکوٰۃ کا رہ گیا، اللہ رب العزت پر واجب ہے کہ اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ ایسا نہ ہو ہمارے مال بھی ہلاک ہو جائیں، ایسا نہ ہو ہم قحط کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے ایسے حالات کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کر لیں، اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگ لیں، جو گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں سے توبہ کر لیں، ان کو چھوڑنے کا پختہ تہیہ کر لیں۔ مومن کی یہی شان ہے، اگر مومن اس وقت بھی اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آئے تو یہ عذاب خدا کی قسم ساری دنیا کے لیے عذاب ہو سکتا ہے، مومن کے لیے رحمت کا سبب بن جائے گا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت ایسی آسانیاں پیدا فرما دیں گے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ میں ایک مصیبت تم اس کے اندر شکار ہوگے، اگر اللہ رب العزت کو راضی کر لیا جائے فرمایا اس کے بعد اس سے ڈبل اور کئی گنا زیادہ آسانیاں عطا فرما دوں، پھر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں گی، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کی بارش ہو جائے گی اور ان عذابوں کو خود اللہ رب العزت دور فرما دے گا۔ میں بھی نہیں اس کو کنٹرول کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے، کوئی طاقت پولیس فوج بھی نہیں کر سکتی۔ کرنے والوں کے پاس بڑی بڑی فوجیں تھیں، ہر طرح کی کوشش انہوں نے کر لی، نہیں کنٹرول کر سکے۔ کنٹرول کرنے والی ذات ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے، وہی اس کو کنٹرول کر سکتی ہے، وہی بچا سکتی ہے، جان اسی کے قبضے میں ہے، وہی زندہ رکھنا چاہے گا تو رکھے گا۔ اس نے اگر مارنا ہے اور ایک لمحے کے اندر مارنا ہے تو ساری کائنات مل کر ہمیں زندگی نہیں بخش سکتی۔ زندگی مانگیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے توبہ استغفار کر کے اللہ رب العزت سے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے دعا کریں، قرآن کریم کی تلاوت۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، فرمایا ہر بیماری کی شفا قرآن کریم کے اندر ہے۔ کم از کم ان اوقات کے اندر اور نہیں ایک دفعہ سارا قرآن پڑھ دیں، اس کے اندر شفا اللہ رب العزت نے خود ہی رکھی ہے، خود بخود شفا مل جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان حالات کو تبدیل کر کے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔